بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اسٹرکچر آف وائرس۔ یہ اتنا ہی ٹاپک ہے آج، اور کہنا چاہیے کہ چونکہ کنگڈمز کی بات ہو رہی تھی، لہٰذا ایک ایسی چیز ہے جس کو ایسا کہنا چاہیے کہ اسٹرکچر ہے جس کو ہم نے پچھلے کسی بھی کنگڈم میں نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ تو وائرس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیچھے 5 کنگڈم پڑھے ہیں، لیکن ان 5 کنگڈم میں سے وائرس کا جو ہے کہیں بھی ذکر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو لاسٹ جو ڈیفینیشن کی ہے، یا جن چیزوں کی بنیاد پر ہم نے کہنا چاہیے کہ جانداروں کی جو کلاسیفیکیشن کی تھی، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تھا، وہ تھی خلوی ساخت اور دوسری تغذیہ۔ اور ان میں بھی ظاہر ہے پہلی مین جو تھی وہ خلوی ساخت تھی کہ جاندار یو کیریوٹک ہے یا پرو کیریوٹک ہے۔ اور یو کیریوٹک اور پرو کیریوٹک میں یہ ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ مرکزہ ہونا ضروری ہے۔ وائرس کو جو ہے ان 5 کہنا چاہیے اس میں گروہ میں یا کنگڈم میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وائرس کی جو ہے وہ کوئی خلوی ساخت نہیں ہے، جیسا کہ یہاں بتائے گا وائرس جو ہے وہ غیر خلوی لازمی اندرونی طفیلی ہوتا ہے۔ پہلی بات آگے کہ غیر خلوی ہے، لہٰذا اس کو 5 کنگڈم میں سے کسی بھی کنگڈم میں نہیں رکھا گیا ہے اور رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ دوسری یہ کہ طفیلی ہے۔ طفیلی سے مراد یہ ہے، طفیلی وہ جانور ہوتے ہیں یا وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہنا چاہیے کہ کسی دوسرے جاندار سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اس جاندار کو نقصان پہنچاتے ہوئے، تو وہ طفیلی کہلاتے ہیں۔ اندرونی طفیلی یعنی تیسری چیز یہاں اندرونی سے مراد اس لیے یہ ہے کہ وائرس جو ہے اپنے جس آرگنائزم جس زندہ جاندار کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ طفیلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی طفیلی ہے، ایک بیرونی طفیلی۔ بیرونی طفیلی کی مثال جو ہے وہ مچھر ہے۔ مچھر وہ طفیلی ہے جو جاندار کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور وہ بیرونی ہے، جسم سے باہر ہوتا ہے۔ جبکہ وائرس جو ہے اندرونی طفیلی ہے، وہ جسم کے اندر رہتے ہوئے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور جاندار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ ہے لازمی۔ لازمی سے مراد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لازمی سے مراد یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ بغیر جس جاندار کے اوپر ہوتا ہے رہتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لازمی سے یہ مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی خلیے کے زندہ رہنے کے لیے، آگے یہ تفصیل سے آ جائے گا، 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک سیل میمبرین، یہ چیپٹر 4 میں آنے والی ہیں تمام چیزیں، لیکن یہاں چونکہ وائرس کے ساتھ اس کا ذکر ہے لہٰذا یہ چیز ضروری ہے۔ اچھا، 3 چیزیں ضروری ہیں: سیل میمبرین، نیوکلیس، سائٹوپلازم۔ سیل میمبرین وہ باہر کی جھلی ہوتی ہے کسی بھی خلیے کی، نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے جو خلیے کے اندر ہوتا ہے، اور سائٹوپلازم اس کے علاوہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں اور چیزیں مائٹوکونڈریا وغیرہ، رائبوزومز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور جس سیل کے اندر کا یا خلیے کے اندر کا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو بعض خلیوں میں نیوکلیس جو ہے وہ گول شکل میں موجود ہوتا ہے، بعض میں پھیلا پڑا ہوتا ہے، تو وہ یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک سیل ہوتے ہیں۔ اچھا، وائرس زندہ کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سیل کے زندہ رہنے کے لیے وائرس کے اندر ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، جو ڈی این اے اور آر این اے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیوکلیس یا مرکزے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ وائرس کے اندر کوئی ایک ان میں سے ضرور پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ سیل میمبرین اور مرکزہ اور سائٹوپلازم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی انفارمیشن تو رکھتا ہے، لیکن اس انفارمیشن کو مزید پروسیڈ کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے کسی دوسرے جاندار کی جو ہے وہ سائٹوپلازم اور خلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہی اس کو وہ خلیہ ملتا ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو کر جو ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس کا کوئی خلیی نظام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے اس کو یہاں پہ جاندار نہیں کہا گیا بلکہ صرف اسٹرکچر آف وائرس کہا گیا ہے،
اس کو آرگنائزم نہیں کہا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یا تو ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے. جانداروں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے اور آر این اے دونوں موجود ہوں، لیکن وائرس کے اندر چونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا، تیسرا یہ کہ اس کی جیسے سیل میمبرین نہیں ہوتی تو اس کے اوپر جو ہے ایک پروٹین کی ایک کورنگ ہوتی ہے، ایک خول ہوتا ہے جس کو کیپسڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہنا چاہیے محفوظ رہتا ہے. اسی میں اس کا جو ہے نیوکلک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو ڈی این اے یا آر این اے کہلاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ وائرس کو جو ہے دوسرے باقی کنگڈمز کے اندر نہیں رکھا گیا ہے. وائرس غیر خلوی ساخت کے باعث سے پانچوں میں سے کسی کنگڈم میں نہیں شامل کیا گیا. وائرس کی وجہ میں پودوں میں ٹوبیکو موزائک یہ سب سے پہلی بیماری ہے جو وائرس کی دریافت ہوئی تھی. بیماری جانوروں میں مختلف بیماریاں مثلا نزلہ، زکام، ڈینگی، پولیو، ایڈز وغیرہ. نزلہ زکام جس کی ترقی یافتہ ابھی قسم جو ہے وہ کووڈ-19 آئی ہے، وہ بھی ایک وائرس ہوتی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے. تو یہ وائرس جو ہیں یہ جیسے ہی اپنا پسندیدہ خلیہ حاصل کرتے ہیں تو یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک طرح سے زندگی آ جاتی ہے. اچھا، یہاں ہم کچھ اچھا یہاں ایک چیز اور، یہ لاسٹ میں انہوں نے جو ہے ایک چیز لکھی ہے، پریان اور وائرائڈ کو بھی غیر خلوی ساخت کے باعث انہیں 5 کنگڈمز کے کسی بھی گروہ میں نہیں رکھا گیا. جیسے وائرس ہے، وائرس کے علاوہ 2 اور کہنا چاہیے اسٹرکچر ہیں جن کو 5 کنگڈم میں نہیں رکھا گیا لیکن وہ بڑھوتری کرتے ہیں. اچھا، پریان کیا ہے؟ یا پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ وائرس کا اسٹرکچر کیا ہے. وائرس کا جی اس طرح کا ہم دیکھ لیں کہ اسٹرکچر ہے یہ، اور یہ جو ہے اس کا سمجھو ڈی این اے ہے جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی کیپسڈ جو خول ہے، جو پروٹین کی جو اس کی کورنگ ہے، یہ ہے. اچھا، پریون میں جو یہاں پہلا نام آ رہا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بیچ کا حصہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف جسٹ پروٹینز ہوتے ہیں. اور یہ پروٹینز جو ہیں انفولڈڈ پروٹین ہوتے ہیں. ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی جاندار کی کہنا چاہیے فولڈڈ یا یوں کہیں کہ سلیقے کی موجود پروٹینز کے ساتھ جیسے ہی جڑتے ہیں تو یہ ان کو بھی خراب کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہاں ہم اس کا ایک اسٹرکچر شاید ہے، دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جیسے تو یہ پریون کی مثال ہے. یہ جو ہے صحیح کہنا چاہیے کہ پروٹین ہے کسی بھی سیل کی، اور یہ جو ہے یہ پریون ہے جو خراب طریقے سے فولڈ ہوئی، جیسے ہی اس کے ساتھ ملتا ہے اس کو بھی خراب کرنا اور بیمار کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں بتایا وہ ہے وائرائڈ کا. تو وائرائڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ وائرس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ڈی این اے یوں بیچ میں پڑا ہوتا ہے اور پروٹین کی جو ہے وہ کورنگ ہوتی ہے، جبکہ پریون میں صرف پروٹین کی کورنگ ہوتی ہے اور وائرائڈ میں جو ہے صرف ڈی این اے کا مادہ موجود ہوتا ہے. یعنی ان دونوں میں یہ جو 2 چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے نہیں ہوتی، صرف آر این اے کا مادہ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ بھی دونوں کہنا چاہیے اسٹرکچر ہیں جن کو کہ کنگڈمز کی جو ہے وہ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. یہاں یہ کچھ وائرس کے اسٹرکچر ہیں. یہ بیکٹیریوفائج ہے، یہ ایچ آئی وی کا وائرس ہے، یہ ایڈینو وائرس ہے، اور یہاں یہ جو ہے ایک اور کہنا چاہیے کووڈ-19 سے ملتی جلتی جو ہے وائرس کی شکل ہے. یہاں یہ اس کا ڈی این اے یا آر این اے ہے جو انفارمیشن رکھتا ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کورنگ ہے جس کا انہوں نے یہاں نام لیا ہے کیپسڈ کا. تو یہ اس کی کورنگ آ رہی ہے. یہ اصل میں جو ہے
وائرس ہے. کچھ ترقی یافتہ مزید وائرس ہوتے ہیں جن کے اوپر پروٹین کی کورنگ اس اسٹرکچر سے موجود ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سیل کے ساتھ اس کو جوڑنے میں مدد دیتی. جیسے وہ جڑتا ہے دوسرے خلیوں کے ساتھ تو وہ بڑھوتری اور اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی اسٹرکچر تقریباً کووڈ 19 کے وائرس کا ہے جو کہنا چاہیے کہ انسانی خلیوں کے ساتھ بآسانی جڑ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو یہ تھا آج وائرس کا جو ہے وہ اسٹرکچر. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دو اسمی ناموں کی اصطلاحات ہیں اور حیاتیاتی تنوع کا تحفظ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں.